جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے اسمیر، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ سر اللہ کا لاکھ شکر۔ آج ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حنیف ملک صاحب موجود ہیں، جنہوں نے طب کی دنیا میں بہت نام کمایا اور بہت سے پریشان حال لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ہاتھ سے صحت یاب ہوئے۔ تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی عام مرض ہے قبض۔ ڈاکٹر صاحب یہ قبض کیا ہے؟ دیکھیں جی، قبض کا جو ایک غلط فہمی ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے نا، میں ذرا پہلے سٹارٹس میں اس کو کلیئر کر دوں۔ قبض الامراض یعنی بیماریوں کی ماں اس کو کہا جاتا ہے، لیکن عموماً لوگ قبض میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، کیونکہ واش روم میں اگر آپ زیادہ بار جاتے ہیں تب بھی قبض ہے، اگر کم جاتے ہیں پھر بھی قبض کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کا یہ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ آپ قبض کا شکار ہیں تو آپ اس کو محسوس کریں، اس کا علاج سوچیں، اور کیونکہ جتنے بھی ہمارے باڈی کے جو زہر ہیں، جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے، پسینہ ہے، یا فیمیلز میں پیریڈز کا جو ہے اس کا ماہواری کا پرابلم ہے، اس کا اخراج ضروری ہے۔ اگر ہماری باڈی میں ان زہروں کا اخراج نہیں ہوتا تو پھر ہمارے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح چونکہ آج ہمارا موضوع قبض ہے تو قبض کی میں بات کروں گا، لیکن آپ پراپرلی واش روم نہیں جاتے ہیں، آپ کا مطلب نظام ہضم کا پراپرلی کام نہیں کرتی ہیں انتڑیاں یا آپ کا معدہ، تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو علاج ہے وہ تو یہ واک ہے کہ آپ واک کریں، اچھا چلیں، جوگنگ کریں، حرکت میں رہیں۔ جی، میں یہی پوچھنے چاہ رہا تھا کہ کون کون سے عوامل ہیں جن سے قبض دور ہو سکتی ہے؟ جن عوامل سے دور ہو سکتی ہے وہ ہے کہ ہماری خوراک، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے ورزش۔ اچھا، خوراک میں یہ ہے کہ آج کل جو ہم میدے کا آٹا استعمال کرتے ہیں خوراک میں، اور نان وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، پھر یہ جو تلی ہوئی اشیاء ہیں، سموسے پکوڑے وغیرہ ہیں، یہ اس میں کافی، اور تیز مرچ مسالہ دار چیزیں جو ہیں ان کا زیادہ اس میں کردار ہے، تو اس وجہ سے قبض ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم جو بھی ہماری پسند کی چیز ہوتی ہے اس کو ہم زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جو ہے اعتدال ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ باقی یہ سبزیاں اور پھلوں کا جو استعمال ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے، کہ سبزیوں کا جیسے سیب ہے، آپ نہار منہ کھاتے ہیں، سلاد کا استعمال کرتے ہیں، رائتا استعمال کرتے ہیں، دہی اور لسی کا استعمال کرتے ہیں، پھر ہم چائے بہت زیادہ پیتے ہیں۔ چائے جو ہے یہ بہت نقصان دہ ہے، قبض پیدا کرتی ہے۔ پھر چاول اور گوشت جو ہے یہ ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں، بلکہ یہ تو ڈاکٹر صاحب کولیسٹرول میں بھی مفید نہیں ہے۔ جی بالکل جی، کہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم جو بھی چیز استعمال کریں ایک اعتدال میں رہ کر، ایک محدود مقدار میں لیں، اور کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پئیں۔ ہم جتنی تیز مرچ مسالہ دار اشیاء کھاتے ہیں تو پھر ہمیں پیاس کی طلب ہوتی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے، تو پھر ہم بے تحاشا پانی پیتے ہیں۔ جب بے تحاشا پانی پیتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے نظام ہضم بھی کمزور ہوتا ہے اور قبض ہوتی ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پانی کی بات کی تو قبض کے دوران کتنا پانی بندہ پیے؟ دیکھیں جی، کم از کم 10-12 لیٹر روز کے پانی کا استعمال، جی ہاں 10-12 لیٹر پانی روزانہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ پانی کا جتنا زیادہ استعمال ہم کرتے ہیں اتنا زیادہ ہماری صحت بہتر رہتی ہے، ہمارا خون صاف رہتا ہے، ہمارے چہرے پہ گلو رہتی ہے، ہمارے جو دوسری بیماریاں ہیں جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں جن کو ہم محسوس ہی نہیں کرتے، وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہیں، پھر ہمیں آگے تنگ کرتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ قبض کے جو بچوں میں یا خواتین میں یا بوڑھوں میں یا مردوں میں، بچوں کو اگر قبض ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، بوڑھوں کو ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، خواتین کو، مردوں کو، یا دیڑھ عمر عورتوں کو یا مردوں کو، کوئی ان کے لیے کوئی خاص سجیشنز آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، اس میں موسمی پھل زیادہ رول پلے کرتے ہیں، جیسے امرود ہے یہ قبض دور کرتا ہے، سیب ہے اس کو آپ معیار استعمال کریں، بلکہ موسمبی بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں جی وہ بھی ہیں، جتنے موسمی پھل اس موسم میں ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں۔ اب کیلا جو ہے یہ قابض بھی ہے، یعنی قبض بھی کرتا ہے اور قبض کشا بھی ہے۔ اگر آپ زیادہ مقدار میں لیتے ہیں کیلا تو پھر وہ قبض کشا ہے، اگر
تھوڑی مقدار میں لیتے تو ہیں قبض ہو قبض جاتا کرتا ہے، اس لیے کیلا جو ہے آپ زیادہ مقدار میں استعمال کریں، ہے۔ پانی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا زیادہ استعمال کریں، لسی کا استعمال کریں، اور سرسوں کا تیل جو ہے اس کو آپ روزانہ ناف میں سوتے وقت لگا لیں، اور بچہ چھوٹا جیسے آپ نے بات کی تو اس کے جو ہے کسٹرائل کی مالش جو ہے اس کے پیٹ پر وہ کریں، اور اس بچے کو بھی جو ہے دودھ کا زیادہ استعمال کرائیں، چھلکا سب گول اس کے لیے بادام روغن کا جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو مکس کر کے، لیکن آفٹر آل یہی ہے دیکھنا پڑے گا کہ کب سے کنڈیشن کیا ہے، اس کے مطابق جو ہے دوا دینی پڑے گی۔ آپ جو ہمارے ویور سن رہے ہیں ان کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے معالج سے رجوع کریں، اس سے ڈسکس کریں اپنی کنڈیشن، یا ہمارے جو ہے ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم ان کی کنڈیشن وائز اس کو بتائیں گے کہ کیا علاج ہے، کیا استعمال کرنا چاہیے اور کون سی ڈائٹ لینی چاہیے، کیونکہ علاج سے احتیاط بہتر ہے، جی جی ٹھیک ہے؟ تو احتیاط ہم بتائیں گے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آج آپ نے بہت مفید باتیں بتائیں۔ جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی باتوں پہ عمل کریں، اور جن جن چیزوں سے انہوں نے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچیں، سو اللہ تعالیٰ ضرور صحت کاملہ دے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو